پھر اسی طرح علم کا صدقہ، یہ تو تھا نا کھانے پینے کا صدقہ. علم کا صدقہ کیا ہے؟ ایک آیت آپ کسی کو اگر سکھا دیتے ہیں، ایک اچھی بات کسی کو سکھا دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے. یہ ہمارے دین نے کانسیپٹ دیا ہے. ویسے کسی کا دل دکھی ہے، آپ اس کو ایک اچھا سا کوئی مشورہ دے دیتے ہیں، کوئی اچھی سی چھوٹی سی بات بتا دیتے ہیں، اس سے اس کا دل اچھا ہو جاتا ہے. تو گویا آپ صدقہ کر کے اٹھے، کیونکہ اس کے بعد وہ انسان پروڈکٹیو ہو جائے گا، کچھ کرے گا جا کے، وہ کسی اور کی مدد کے قابل ہو جائے گا. آپ نے اس کو ایک چارج کر دیا، ایک راہ لگا دیا، اس کا بھلا ہو گیا، وہ انسان فائدہ مند ہو گیا، اس سے آگے خیر پھوٹنے لگی. اب یہ ایک بات جب تک وہ اس کو یاد رکھے گا، اس پر عمل کرے گا، یا اگر کوئی قرآن کی آیت ہے جب تک وہ پڑھے گا، جتنی دفعہ وہ پڑھے گا ہر دفعہ اس کا اجر آپ کو ملتا جائے گا. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، پھر بھی اگر وہ پڑھتا ہے اور آگے وہ کسی اور کو پڑھا دیتا ہے تو وہ ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے. اور وہ انسان کے لیے قیامت کے دن، جیسے سورۃ الحدید میں آتا ہے کہ اس دن تم مومنوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، وہ جدھر جائیں گے روشنیاں ہی روشنیاں. اب دیکھیے کہ دنیا میں جب آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوں جس کی لائٹیں بہت تیز ہوں، تو آپ جنگل میں بھی ہوں تو سارا جنگل روشن ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح حشر کا میدان اندھیرا ہے، وہاں ہر ایک کی اپنی لائٹ ہے. کوئی وہاں پر بڑی لائٹس نہیں لگی ہوگی کہ سب کے لیے روشنی. سورج بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ سب کو روشنی دے، ہر ایک کی اپنی اپنی لائٹ ہے. کسی کی لائٹ زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے، اور کسی کی بلنک کر رہی ہوگی، جیسے ہوتا ہے نا کبھی فلکچویشن ہوتی ہے بجلی میں آتی جاتی ہے، تو بڑی اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے دل کو کہ ہائے یہ تو ابھی بجھی، اب یہ چلی جائے گی. تو کچھ لوگ جو دنیا میں ڈاواں ڈول رہتے ہیں، کبھی اچھا کیا کبھی برا کیا، کبھی اچھا کیا، وہ لائٹ جلی بجھی، تو وہاں بھی ان کی لائٹ جل بجھ رہے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ استقامت کے ساتھ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی انسان شروع کر لے اور اس پر جم جائے، تو انشاءاللہ وہ چھوٹی سی کینڈل بھی اگر ہمیں قیامت کے دن مل گئی تو ایٹ لیسٹ ہم اپنا رستہ دیکھ لیں گے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم دنیا میں دوسروں کے دلوں کے اندھیروں کو دور کریں، ان کے سوچ کے اندھیروں کو دور کریں، علم کی روشنی پھیلائیں، لوگوں کے کام آئیں، ان کے لیے فائدہ مند بن جائیں. تو ہم نے اپنے اس سال کی جو پلاننگ کرنی ہے، نئے اسلامی سال کی، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے ہم نے کیا دینا ہے، بندوں کے حقوق میں سے کیا دینا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اپنا آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی ذات کا، اپنے نفس کا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں، یعنی یہ سال پچھلے سال سے اچھا نہیں، وہ برباد ہوا، تباہ ہوا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم نیچے کی طرف آئیں، ہمیں ہر سال اوپر کی طرف جانا ہے. اور پھر انسان ہمیشہ دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، ہمیشہ. وہ کیا ہے کہ اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو غلطیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یا تو نیکی کرنی ہے، اور اگر غلط کام کرے تو سٹاپ لگا کے اس پہ توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے چھوڑ نہیں دینا. ہم سب کو اپنی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں، اپنی غلطیاں پتہ ہوتی ہیں، اپنی کوتاہی کا علم ہوتا ہے. تو یا تو ہم اچھے اچھے کاموں میں لگے رہیں، یا یہ کہ اگر ہم اچھے نہیں کر رہے اور ہم سے غلط ہو گئے تو پچھلی غلطیوں پر توبہ کریں. امام ابن القیم نے محاسبے کے بارے میں کہا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے فرائض کا محاسبہ کرے. اگر فرائض کی ادائیگی میں کمی پائے تو قضا یا اصلاح کرے، یعنی اپنی قضا کرے. روزے رہ گئے تو ان کو پورا کرے، زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ دینے کی کوشش کرے، حج نہیں کیا تو اس کی پلاننگ کرے اور اس کا تدارک کرے. دوسری چیز منہیات پر محاسبہ کرے، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے بارے میں سوچے کون سی چیزیں جو اللہ نے روکی اور میں کیے چلے جا رہی ہوں. اور پھر اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہاں سے رک جائے اور توبہ استغفار کرے، اور اس طرح اس کو صاف کر لے. یعنی اگر آپ کھولتے اپنی الماری اور اس کے ڈبے میں کوئی گندی چیز آ گئی ہے تو فوراً اس کو نکال کے صاف کر دیں. ایسا ہوتا ہے نا اکثر، آپ ڈرار کھولتے ہیں تو ڈرار میں کوئی فنگس لگی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہے تو آپ فوراً ہر چیز نکال کے اس کی پوری صفائی کر کے ری ارینج کرتے ہیں اس کو. اسی طرح ہمارا وہ جو اس سال کا ڈبہ ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جا پڑے گا اور اس کی صفائی کرنا ضروری ہوگی. تو اس کی صفائی آپ
ساتھ ساتھ کرتے رہیں، جمع نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ گندگی جمع ہوگی تو ایسا نہ وہ دیمک لگ جائے یا کوئی اور گھن لگ جائے اور وہ ساری نیکیوں کو چاٹ جائے. کیونکہ جہاں کوئی چیز آپ رکھتے ہیں، مثلا کھانے کی چیز رکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کی وہ شروع ہو جاتی ہے، ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے جی وہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خراب ہونے لگتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نٹس کو رکھ دیں، آپ گندم رکھ دیں، آپ سبزی رکھ دیں، آپ پھل رکھ دیں، آپ کپڑا رکھ دیں، آپ کتابیں کچھ بھی رکھ دیں، اگر آپ نے اس کو فریش نہیں کیا، اس کو دیکھا نہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے، اس کو استعمال پراپرلی نہیں کیا تو خراب ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے کچھ چند ایک نیکیاں کر کے ڈالی ہوئی اور باقی ادھر ادھر کی چیزیں ڈسٹ اس میں پڑ گئی ہے اور خرابیاں لگ گئی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی گھن چاٹ جائے گی. تو ان چیزوں کی ساتھ ساتھ صفائی بہت ضروری، دل کی صفائی، اعمال کی صفائی، اپنے معاملات کی صفائی، کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو تعلق اچھا کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں بہت جسٹیفیکیشن بھی اپنے آپ کو دے دیں، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا. نہیں، ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی کیا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے ضمیر پر بوجھ لے کے نہ مریں، کیونکہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے. رات کی نیند کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہم نے کس کے ساتھ کیسے الفاظ استعمال کیے، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی. پھر یہ کہ تیسری چیز جس کا محاسبہ کرنا ہے، غفلت. اگر اپنے آپ کو مقصد تخلیق سے غافل پائے، یعنی سینس آف پرپز سے غافل پائے، یعنی پرپز آف لائف جو ہے ہمارا، اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور اس سے ہم غافل ہو رہے ہیں تو غفلت دور کرے، ذکر اذکار کی طرف متوجہ ہو اور اس کا بھی تدارک کر لے. اور یہ سب چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ اللہ سے تعلق سے، نیک صحبت سے، اچھے لوگوں کی کمپنی سے. تو ایسے لوگوں سے میل ملاقات شروع کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں، جائیں، ایسی مجلسوں کو جوائن کریں کہ جہاں ایمان تازہ ہوتا ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. انسان کے اندر مختلف طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. چند ایک چیزیں میں جان مال کی حرمت کے بارے میں کہنا چاہوں گی، صرف ایک یاد دہانی کے طور پر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کی جان لینا، ایک مومن کا قتل پوری دنیا کے زوال سے زیادہ ہے. پوری دنیا کا زوال ہو جائے وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک انسان کی جان ناحق لی جائے، یعنی کسی بے قصور کی جان لی جائے. اور اگر وہ مومن ہے اور جان بوجھ کے اس کو قتل کیا گیا ہے صرف دنیاوی کسی بینیفٹ کی خاطر، تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کوئی کسی مومن کو جان کے قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ ہر ایک کے گناہ معاف کر دے گا سوائے اس کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، یعنی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو کسی کو بلا وجہ قتل کر دے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی پہ اسلحہ لہرائے، یعنی صرف ایسے شرارت میں یا صرف کھیل کھیل میں بھی کوئی تلوار یا توپ یا کچھ بھی اس کی طرف کر کے، یعنی کہ صرف کھیل ہی رہا ہے، تو فرشتے ہمیشہ اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو واپس نیام میں داخل کرے. یعنی محض اسلحے کا کھیل کھیلنا بھی بلا ضرورت اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کسی کو لگ جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے درمیان مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے تو وہ ایسا کرے جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پہ جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے بیچ میں آڑ یعنی ہرڈل کے طور پہ پائے گا. یعنی اگر پوری طرح کل نہیں کیا کسی کو، اگر ویسے ہی مارا اور اس بندے کو زخمی کر دیا اور اس کا خون جا رہا ہے، تو ایک لب خون بھی کسی کا نکلا
تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب جنت میں داخل نہ ہوگا وہ آگے آ کے رکاوٹ ڈالے گا، وہ دوسرے دروازے سے، یعنی نیک آدمی جنت میں تو نیک ہی جائیں گے، باقی بہت نیکیاں، لیکن وہ خون اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی کی جان لینا. دوسری چیز انسان کا مال ہے. کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے انسان کہیں کام کر رہا ہو یا کسی یتیم کا مال ہو یا کسی مزدور کی اجرت ہو. بعض اوقات ہم پلمبر سے کام کرا لیتے ہیں، الیکٹریشین سے، اور پھر اس سے بیکار کی بحث کر کے کہ تم نے چونکہ ٹھیک کام نہیں کیا اس لیے جاؤ، حالانکہ کام وہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کی اجرت نہیں دیتے. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ مزدور کی مزدوری تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. پھر اسی طرح کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ. فرمایا کہ اگر کوئی صرف ایک بالش زمین پہ قبضہ کرتا ہے اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کے لٹکا دیا جائے گا. اٹھائے گا وہ کیسے؟ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے ایک جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، یعنی دل سیاہ ہونے لگتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کا مال جو اس کے ذمے ہے جھوٹی قسم کھا کے ہضم کر لے تو وہ اس حال میں ملے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. تو اس لیے ہنسی مذاق میں یہ کسی بھی طرح کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینا چاہیے. پھر آخری چیز ہے عزت پامال کرنا. ہنسی مذاق اڑا کے کسی کا، غیبت کر کے، چغلی کر کے، اس کے بارے میں بری خبریں اور افواہیں پھیلا کے، اس کے بارے میں ایسی غلط باتیں کر کے کہ جن کا کوئی وجود نہ ہو اور اس سے اس کی عزت کو نقصان دیا جائے، تو یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو کمتر چیز سمجھتا ہے. تو اس لیے ہمیں جس سے بھی ملے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی غریب ہو یا امیر ہو، کوئی سادہ ہو یا سمجھدار ہو، ہر ایک کے ساتھ عزت احترام سے ملے. کیونکہ اس وقت ہم اگر صرف دوسروں کی ریاکشن میں ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ کوئی اچھا تو ہم بھی اچھے، تو یہ ہماری اچھائی نہیں ہے، پھر یہ تو دوسرے کی ہے جس نے ہمیں اچھا ہونے پہ مجبور کر دیا. ہمارا اچھا ہونا کیا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آگے اچھی طرح اخلاق سے بڑھ کر ملے اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں، کیونکہ اس سے ہماری بڑائی پتہ چلتی ہے کہ ہم اچھے مرتبے پر، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حتیٰ کہ نادان لوگوں کے ساتھ، نادان لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی تھی وہ بھی آپ سے کچھ پوچھتے یا کچھ کہتے تو آپ ان کی بات بھی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ کسی کو گالی دینا حسب نسب کی یا اس کے نام کی یا اس کے خاندان کی یا کسی بھی طرح، یا اس کو کسی طرح ذلیل کرنا، یہ تمام چیزیں احترام مومن کے خلاف ہیں. محرم کا لفظ ہی مقدس، ممنوع، احترام والا ہے. یہ مہینہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت کا. اور دوسرے یہ چونکہ نیا سال آ چکا ہے، اس سال کے لیے اپنے ساتھ عہد کریں اور ریزولوشن بنائیں کہ ہم اپنی کون سی عادتیں امپروو کریں گے، کون سے فرائض رہ گئے ادا کریں گے، اور کون سے ایسا کام کریں گے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. سب کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ لا علمی میں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں مختلف ڈیز بنائے جاتے ہیں. یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ ویمنز ڈے ہے، یہ فلان ڈے ہے. کتنے ڈیز ہیں، کیوں مناتے ہیں، کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ اس دن یا اس خاص پیریڈ آف ٹائم میں لوگوں کو بھرپور اویئرنیس دی جائے اس چیز کی. ہمارے یہ احترام والے مہینے آتے ہیں، کیوں اللہ نے ان کو احترام والا بنایا؟ یہ تو ڈے 1 سے احترام والے ہیں. عربوں نے یا صرف بعد کے پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احترام والا نہیں بنایا. قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں آیت آتی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے.
یعنی فرام ڈے 1 اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا کہ اس میں احترام لازم ہے. یہی درست دین ہے. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور حدیث میں بھی یہی بتایا گیا, اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں ان مہینوں میں لڑائی بند ہو جاتی تھی, قافلے امن کے ساتھ گزرتے تھے حج اور عمرے وغیرہ کے لیے, اور سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. جانی دشمن بھی سامنے آ جائے کچھ نہیں کہتے تھے کہ نہیں اللہ نے ان کی حرمت رکھی. لیکن ہم لوگوں نے ساری حرمتیں پامال کر ڈالی. تو ہمیں اسی طرح ان مہینوں میں خاص طور پر لوگوں کو ریمائنڈر دینا چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں. ایک خاص چیز جو اس مہینے کی ہے وہ روزہ ہے. 10ویں کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ پورے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ یہ رکھواتی تھی. ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اون کے کھلونے دے دیتے تھے, جب وہ روتے تھے تو ان کو بہلاتے تھے یہاں تک کہ افطاری کا ٹائم ہو جاتا تھا. اتنا مقدس روزہ ہے, تو اس لیے 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو ثواب ہے وہ تو 10ویں روزے کا ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا, کیونکہ یہود جو تھے وہ 1 رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں اگلے سال آپ کی وفات ہو گئی, تو اس لیے پسندیدہ یہی ہے کہ 2 رکھے جائیں. لیکن اگر کوئی 2 نہیں رکھ سکتا تو فرض کے درجے میں نہیں ہے 2, 1 تو کم از کم ضرور رکھے. ٹھیک ہے. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں کل, اور یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں. قرآن مجید میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے, جس دن سے اللہ نے زمین آسمان پیدا کی. یعنی یہ ٹائم کی ڈویژن انسانوں کی نہیں, خود اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا کیلنڈر اٹھائیں, سب کی ڈویژن میں 12 مہینے ہی ملتے ہیں. 4 ان میں سے حرمت والے بنائے کہ جس میں انسانوں کے لیے آپس میں بائی لا ایک طرح سے جنگ و جدل, لڑائی جھگڑا منع کر دیا گیا. فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں اپنی جانوں پر بھی ظلم مت کرو. یعنی ان میں خاص طور پر ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں, 4 حرمت والے ہیں, 3 لگاتار ذی القعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی محترم تھے. اور ان میں 3 مہینے جو تھے اس میں حج کے قافلے آتے جاتے تھے. رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کرتے تھے, بالکل امن و امان ہوتا تھا, جنگ بند ہو جاتی تھی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اور جو اس میں حکم ہے ہمارے لیے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو. ایک تو یہ حکم ہے. دوسری بات یہ کہ محرم کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے, شہر اللہ کہا ہے. اس سے اس کی عظمت اور توقیر کا اندازہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت. اسلام سے پہلے لوگ محرم میں روزے رکھتے تھے, رمضان میں نہیں, محرم میں. جب رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے مقرر ہو گیا تو پھر محرم کا روزہ نفلی کر دیا گیا, خصوصاً عاشورہ کا روزہ 10ویں تاریخ کا. پہلے لوگ محرم کے روزے رکھ کر عید بھی مناتے تھے, خوشی بھی مناتے تھے, لیکن پھر بعد میں رمضان کے بعد عید آ گئی اور محرم میں عید نہیں تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں قریش بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ گئے تو آپ نے یہ دن کا روزہ رکھا, صحابہ کو بھی حکم دیا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے چھوڑ دے. بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہماری نجات کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا. آپ نے فرمایا موسیٰ کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں, اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ
یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگلے سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال آنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے. اور صحابہ نے اس حکم کو باقی رکھتے ہوئے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا. یہ روزہ جو ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ قبلہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اس روزے کے رکھنے سے. آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا. صحابہ کرام بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے. ہم تو رمضان میں ہی صرف بچوں کو 1 دفعہ ٹرائی کراتے نا. اور ربیہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو روزہ رکھواتے، جب وہ رونے لگتے تو وہ ان کا کوئی کھلونا دے دیتے، وہ بہل جاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. تو اس لیے اس دن کی جو اہمیت ہے وہ صرف حضرت امام حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہے، قریش کے دور میں بھی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہے. جو واقعہ کربلا ہے یہ 50 سال کے بعد ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، 60 ہجری میں. تو اس کے بعد پھر اور چیزیں اس میں شامل ہو گئی، لیکن دین تو پہلے سے مکمل ہو چکا ہے نا. اب یہ ہے کہ لوگوں کو بعد کے واقعات تو پتہ ہے، مگر اصل میں کرنے کا کیا کام ہے وہ ہم بھول گئے، تو اس کو یاد کرانا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی روزہ رکھ سکیں. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے جو بھی سنا اس میں جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کے پاس سب سے قیمتی ترین چیز ہمارا وقت ہے، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، دنیا کی ساری انسانیت نقصان میں ہے. اب وہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، سلپ ہو رہا ہے. ایک دن گزر گیا، جی ہم ہر وقت لوز کر رہے ہیں. ایک دن جو گزر گیا، ابھی یہ لمحہ گزر گیا، پاسٹ میں چلا گیا. اب جو پاسٹ میں چلا گیا وہ آ نہیں سکتا، وہ فیوچر نہیں بن سکتا، پریزنٹ نہیں بن سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اپنا یہ لمحہ کس کام میں گزار دیا. یہ بڑی سوچنے کی اور بڑی اس کی فکر کی بات ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہمارا پورا دن آورس، منٹس، سیکنڈز، ملی سیکنڈز ان سے مل کے بنتا ہے. ہم نے آج کے دن میں کیا کام کیا، کیسے گزارا، کن کاموں میں گزارا. دیکھیں کام دنیا کے ختم نہیں ہوتے، انسان ختم ہو جاتے ہیں، انسان چلے جاتے ہیں، کام وہی رہتے ہیں. جیسے استاد نے ایک مرتبہ اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم خواتین کا پیشن ہوتا ہے اپنا گھر، اور ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں ہے، گھروں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ گھر اتنے بے وفا ہے کہ ہماری ڈیتھ کے بعد سب سے پہلے ہمیں اٹھا کے باہر رکھ دیں گے. ان گھروں میں تو ہم نہیں دفنائے جائیں گے، ان گھروں سے باہر نکال دیا جائے گا. اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ یاسمین آپا اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، یاسمین خاکوانی، جو ہماری ٹیچر بھی ہیں اور ڈائریکٹر ریجنز بھی ہیں اس وقت الہدا ہیڈ آفس میں. اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، پشاور سے ہی ان کا تعلق ہے. اور انہوں نے ہر موقع ہر قدم پر ہماری ایسی رہنمائی کی جیسے بچوں کی طرح ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا ہمیں سکھایا. تو ان کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، میں ہمیشہ ان کی باتیں یاد کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ امام راضی کا ایک قول انہوں نے بتایا تھا کہ امام راضی کہتے ہیں کہ وقت کی حقیقت کو میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. وہ اس کے ہاتھ میں برف کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا لوگوں میرا سرمایہ پگھل رہا ہے اور مجھ سے لے لو، یہ لے لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو حقیقت میں ہمارا وقت بھی، ہماری زندگی بھی لمحہ لمحہ گزر رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی ٹائم مینجمنٹ ہم کریں، دنیا کے اور کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بھی دیکھیں کتنا وقت دیتے ہیں اللہ کو، کیا کرتے ہیں اللہ کے لیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کی حقیقت ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹس جسٹ اے کلیکشن آف فیو مومنٹس، یعنی چند لمحات ہیں جو ہمارے ہاتھ میں اور ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، اور ہمیں موقع ملتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ملتے ہیں، لیکن ہم انہیں اویل نہیں کرتے، وہ ہماری نظر میں اہم نہیں ہوتے، اور ہم اکثر صرف سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کچھ کریں گے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو جب ہم کیئرفلی دیکھتے ہیں اور ڈیپلی دیکھتے ہیں تو وہ لوگ
بہت لمبے لمبے منصوبے نہیں بناتے تھے. تو جو راستے میں آتا تھا نا فوراً اس کو اویل کرتے تھے. وہ بہت عقل مند لوگ تھے. اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے وہ بہت بے مثل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے اور بہت اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج کس نے صدقہ کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گھر سے اٹھ کے سیدھا آئے ہیں اندھیرے میں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو صدقے کا موقع ہی کون سا تھا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کیا ہے صدقہ. وہ ہوا یہ کہ جب میں مسجد کے پاس آیا تو ایک سوالی کو دیکھا اور عبد الرحمان جو بھائی ہیں ان کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تو میں نے اس بچے سے وہ روٹی کا ٹکڑا مانگ کے مانگنے والے کو دے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے عیادت کی؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سچے تھے، صحابہ کرام صاف بات کرتے تھے. کہنے لگے ابھی تو ہم نماز سے فارغ ہوئے، عیادت کا موقع ہی کون سا تھا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ بھائی عبد الرحمان بیمار ہیں، تو میں مسجد میں آتے ہوئے راستے میں ان کا حال پوچھتا ہوا آیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق سوال کیا. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ میں نے رات کو نیت کی تھی نہ میں نے روزہ رکھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دن میں اتنی نیکیاں کر لیں اسے جنت کی بشارت. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ ابو بکر آپ نیکیوں میں ہمیشہ آگے ہی آگے رہتے. اور دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے بڑے کارنامے بھی ہیں اور بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی اتنی تعریف اور اتنی اپریسیشن اور بخشش اور جنت کا وعدہ. آئی شور ہماری زندگی میں ایسے بڑے مومنٹس آتے ہیں، ہم مواقع گنوا دیتے ہیں. دیکھیں کوئی ہمارے ارد گرد بیمار نہیں ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی سوالی نہیں ہے، اور ان میں سے اگر انالیسس کریں نا تو 1:2 کا ریشو بن رہا ہے. ایک حقوق اللہ تھا روزہ اور 2 حقوق العباد سے متعلق تھے. تو اور بہت لوگ ہیں ہمارے ارد گرد اور بہت زیادہ جینوئن ڈپریسڈ لوگ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، ضرورت میں بھی ہیں. اور ہم چھوٹا چھوٹا سٹیپ اٹھائیں نا، کبھی بھی ایک دم چھلانگ مار کے انسان اوپر نہیں پہنچ سکتا. اٹس آلویز 1 step at a time and small steps. اور انہی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو بشارتیں ملیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے اور ہمیں نیکی کے مواقع دیکھنے کی آنکھ نصیب فرما. ہمارے دل کی نگاہیں کھول دے یا اللہ، ہمارا ضمیر جگا دے یا اللہ. ہمیں اپنے اس وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمارا یہ سال ہمارے پچھلے سارے سالوں سے بہت ہی اچھا گزرے اور ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ان کی سارے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ان کے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما. جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. اور جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پاکستان کے لیے خیریت ہو اور سب انسانوں کے لیے اور سب کی ہر طرح کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرما اور ہماری کوتاہیوں کو دور فرما اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض نہ ہو اور اپنی رحمت نازل فرماتا رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.